چر ہے، نہ ادب ہے۔ احتشام میں 2 روزہ فیسٹیول کراچی میں ہو رہا ہے ایک بڑے ہوٹل میں، اور وہاں آپ یقین کریں کہ تین ہالوں میں 500 لوگ بیٹھ کر ڈسکشن بڑے سیریس ایشو پہ کر رہے تھے۔ مثلا ایک میں آپ سوچیں کہ احمد رشید اور خالد احمد اور زاہد حسین اور نسیم زہرا اور ہد بھائی بیٹھے ہیں، دوسرے میں وہ محمد حنیف اور جن کو ایوارڈ ملے حسین نقی وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اگلے میں افتخار عارف اور انتظار حسین، اور ہر جگہ 500 لوگ بیٹھے ہیں۔ یعنی اس بڑے پیمانے پر لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے۔ آج اس کی کوریج بھی اگر آپ ہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انٹرنیشنل فیم ہمارے جو رائٹر ہیں جنہوں نے باہر پرائزز حاصل کر رہے ہیں وہ موجود تھے، لیکن احتشام میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہیں بیٹھ کر لائیو پروگرام کرتا اور اس پر گفتگو کرتا۔ دیکھیے کس ذوق و شوق سے لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں احتشام ہے نا یہ معاملہ؟ نہیں جی بالکل، اس طرح لوگوں کا اکٹھے ہو جانا اور مایوسیوں میں اور پریشانیوں میں گھری میں اس طرح کے لوگ ہمارے انٹلیکچوئل ہیں بیٹھے ہیں، اور ادیب لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، آئیڈیاز دینے والے لوگ ہیں، وہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مجاہد صاحب آج کل کے زمانے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز کی کمی ہے، لوگ ساتھ کرائسس کی بات کرتے ہیں، لیڈرشپ کی، مورالٹی کی کرائسس کی بات کرتے ہیں، ایسے میں اس طرح لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع ہونا، بیٹھ کے سوچنا کہ جی ساری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا کو ایک فوکس چیزیں مل رہی ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ایک اچھا میرا خیال ہے ایک سٹیپ ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ہی وہی میں ایک اور میں اب جیسے اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دوں تو پھر آتا ہوں۔ مثلا یہ کہ جے پور کا فیسٹیول ہوا، ساری اس میں کتنی پبلسٹی ہوئی اور ہمارے لوگوں نے وہاں لیا، اور خاص بات لیکن مجھے یہ نظر آئی احتشام کے اتنے انٹرنیشنل فیم رائٹر یا جرنلسٹ جو موجود تھے، اور آپ سوچیں کہ 400 500 لوگ 3 سیشن میں صبح ڈسکشن کر رہے تھے، لیکن نہ وہاں کوئی سفیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی ایم این اے، یعنی ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی کا عہدے دار تو چھوڑے، کارکن تو چھوڑے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے کہ ہمارے ملک میں یعنی جو لوگ حکومتوں میں ہیں ان کا تعلق اس بارے میں نہ لٹریچر سے ہے، نہ پڑھنے لکھنے سے ہے، نہ ان کا ادب سے ہے، نہ ان کا ہسٹری سے ہے، انہیں یعنی ان چیزوں سے ہے ہی نہیں۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو چیف گیسٹ نہیں بنایا، کسی وزیر کو، کسی مشیر کو۔ تو یہ بھی ایک آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑی اب تو پیل پارٹی تو بڑی ماشاءاللہ پروگریسو پارٹی ہے، روشن خیال سے کوئی پارٹی ہے، ان کا کوئی رکن مجھے نظر نہیں آیا، ان کا کوئی ان کا بڑے جی یہ بھی ایک پہلو ہے احتشام۔ دیکھیں مجاہد صاحب، یہ تو اب لوگ سمجھتے ہیں نا، ہمارے لیڈر، ہمارے پولیٹیشینز اور ایم این اے، ایم پی ایس کے بھی جہاں جائیں گے کوئی کوریج ہوگی کہ نہیں ہوگی، پولیٹیکل مائلیج ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا۔ اب جس طرح آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس وقت، وہاں پہ تھنک ٹینک لوگ بیٹھے ہیں، ان سے دنیا جہاں کا استفادہ کیا جاتا ہے ان کی باتوں سے، چاہے پالیٹکس ہے، چاہے ڈیفنس کے معاملات ہیں، چاہے کوئی بھی میدان ہے زندگی کا۔ اور ہمارے آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ تو گئی ہے، لیکن جو آپ یونیورسٹی سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں گی، اچھے اسٹوڈنٹ پیدا ہوں گے، باہر سے لوگ اسٹوڈنٹ پڑھ کے تو آ رہے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہی ہے مجاہد صاحب کہ یہاں ہمارے یہاں تعلیم کو، ادب کو، لٹریچر کو جس طرح سرکاری سطح پہ جی، لیکن سرکاری سطح پہ بھی اس طرح کے خاص طور پر بھی اس طرح سے کہ لوگوں کا کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ لیڈر سے بات کریں، حکومت سے بات کریں، کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو احتشام اسی لیے میں نے سوچا، ویسے تو مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم تنقید کیوں کریں کہ وہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، تو میں نے سوچا کہ ہم گفتگو کرنے جا رہے تھے یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اسپاٹ فکسنگ کا، کہ یعنی کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن اگر ہم سے بھی تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کر رہے تھے، تو اسی لیے میں نے آپ کو شریک کیا اس کراچی میں ہونے والے 2 روزہ لٹریری فیسٹیول کا، جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اچھی بات تھی کہ آپ کے ٹاپ کے سینئر جرنلسٹ وہاں موجود تھے۔ اب میں نام اگر لوں گا تو کوئی کہہ جائے، کوئی غازی صلاح الدین صاحب بھی تھے، تو فراز زیدی بھی تھے، تو یعنی اس طرح کا نام لیتے، انتظار حسین تھے، تو افتخار عارف بھی تھے، لیکن انٹرنیشنل فیم لوگ موجود تھے، اور یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا 2 روزہ فیسٹیول کے لوگ کتابوں کی باتیں کر رہے تھے، ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ خاص طور پر جو کرنٹ ایشو ہیں پوسٹ سلمان تحصیل اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں نے جو نام دیے، تو اس سے ایک اندازہ لگائیں کہ بہرحال معاشرے میں پیرالل وہ بھی ایک ادب اور آگہی اور علم اور شعور کی لہریں بھی موجود ہیں، چاہے حکومت یا سرکار اس کو سپورٹ کرے یا نہ کرے، یا اس کو صرف نظر کرے یا نہ کرے۔ کیوں احتشام ایسا ہے نا؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے مجاہد صاحب، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح بھی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بریکنگ نیوز کے حوالے سے چیزیں جب خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت آپ دیکھ لیں سارا کچھ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے۔ اس وقت پوری قوم جس آدمی سے آپ بات کریں اتنا مایوس ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ایک اور ہماری ایک فیگر لگ گیا ہمارے کندھے پہ کہ جو میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں، مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ